الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم کہہ اٹھے تھے اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو آپ کو اس وقت تک مانتے ہی نہیں یہاں تک کہ دیکھ نہ لیں اللہ کو واضح طور پر اور وہ بھی ہجوم میں، تو پکڑ لیا تمہیں کڑکتی بجلی نے، اب ذرا تم اس میں غور کر سکتے ہو۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 55 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان نعمتوں کا ذکر کر کے یاد کروا رہا ہے جو اس نے بے پناہ نعمتیں اس قوم پر بنی اسرائیل پہ کی، اور ان کی نافرمانیاں جو ہے وہ مسلسل بڑھتی رہیں۔ اس کے بعد آج کا جو موضوع ہے وہ اس سے ایک اگلا پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، میں نے کل آپ کو بتایا کہ 6 الواح غائب ہو گئیں، 1 الواح باقی رہی، اس میں سے لوح باقی رہی، اور اس کے بعد قوم کو آپ نے وہ ساری بات سمجھائی بتائی۔ تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا ذکر کیا تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے اور اس بچڑے کو چھوڑ دیا جائے، یہ ناحق ہے، ناجائز ہے۔ لیکن ہم نے بحر کلزم سے واپس آتے ہوئے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ اپنے اس خدا کی عبادت کر رہی تھی جو انہیں نظر آ رہا تھا، ان کے سامنے تھا۔ تو آپ ہمیں ہمارا خدا ہمارے سامنے لا کے دیں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کو دیکھیں اور ہم اس کی عبادت کریں۔ اب یہ سوال شیطان کی طرف سے۔ حدیث شریف میں ہمارے درس نظامی میں ایک بڑی معتبر اور مشہور کتاب ہے حدیث شریف کی، مشکات المصابیح، اس میں بھی باقاعدہ یہ پورا چیپٹر موجود ہے، اور اس سے اوپر دورہ حدیث شریف کے اندر جو ہمارا آخری عالم کورس کا سال ہوتا ہے کتب حدیث کی وہاں تعلیم کا، اس میں صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک جو ہے یہ ہمیں پڑھائی جاتی، پورا اس میں چیپٹر اس حوالے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہ تم سے یہ سوال کرتا ہے، یعنی تمہارے اندر سرایت کر کے تمہارے اندر یہ وسوسہ پیدا کر دے گا اور تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ تجھے تو اللہ نے پیدا کیا، بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ سوال ذہن میں ڈالتا ہے، اچھا یہ زمین و آسمان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کا وجود کہاں سے نعوذ باللہ آیا؟ اور آج جدید دور میں وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم تو ایک خطے میں بیٹھے ہیں جہاں پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، مسلم علاقہ ہے، یہاں یہ چیزیں ہمیں نہیں اس طرح کی فیس کرنا پڑتی، لیکن جب آپ آج کی ینگ جنریشن کو دیکھیں جو خاص طور پہ ہماری بہت سی مسلمانوں کی، ہمارے بچوں کی تعداد جو ہے، ہمارے نوجوانوں کی تعداد، ظاہر ہے بچپن سے نکلے، اسکول میں چلے گئے، کالج میں چلے گئے، ایف ایس سی کی، اس کے بعد ٹیسٹ پاس کیا اور ایم ڈی کیٹ کا، میڈیکل کالج میں چلے گئے، اس کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر چلے گئے، چائنا میں چلے گئے یا باقی یو کے وغیرہ میں، تو اب انہیں تو موقع ہی نہیں ملا، نہ والدین کی طرف سے توجہ آئی دین کی طرف سے، الا ماشاء کسی ایک کو ایسا موقع مل جائے، اس کی خوش قسمتی ہے۔
وگرنہ 99% ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں وہ نصیب ہی نہیں ہوتی چیزیں. روایتی طور پر نماز کا پتہ ہے، روزے کا پتہ ہے، یہ چیزیں پتہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دین کی وہ جو گہرا مطالعہ ہے، قرآن کا گہرا مطالعہ ہے، اور عقائد کیا ہیں. عقائد کے حوالے سے سب سے جو اہم ترین کام ہے اور جس بنیاد پہ انسان مسلمان بنتا ہے اور مسلمان رہتا ہے، وہ تو انسان کے عقائد ہیں. وہ انسان کے عقائد ہیں. عمل میں کمی بیشی ہو جائے تو بندہ کم از کم کافر نہیں ہوتا، مرتد نہیں ہوتا. عقیدہ خراب ہو جائے تو انسان اسی وقت دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اب عقائد جو ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتے. اب وہ والے بچے وہ کل عملی زندگی میں گئے، وہ بہت سارے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے وہ سوالات کرتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے وہ بچے جو چائنا میں جاتے ہیں، وہ واپسی پہ آ کے مکمل طور پہ وہ بدھمس نظریات پیش کرتے ہیں. بچے ہمارے ہوتے ہیں، مسلمان بچے، خود بھی وہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو چکی ہوئی. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اس طرح کے مجھ سے خود سوال یہ پوچھے ہیں کئی بار، اس لیے یہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں. اب وہ سوال کیا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا وجود کیا ہے؟ نعوذ باللہ. جب ہر چیز کو سائنس پہ دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں اور عقلیات پہ دیکھتے ہیں، تو ظاہری عقلی صورت جو ہے اگر اسی کو دیکھا جائے تو انسان کہتا ہے وہ اللہ کدھر ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا کیا وجود ہے؟ اب انسان سوچتا ہے کہ ہر چیز کو اس ایک وجود میں دیکھے، ہر چیز جو ہے ایک فزیکل ہو. انسانی سوچ تو یہی ہے نا جی. آپ کو کوئی چیز بتائے تو کہتے ہیں ہاں جی اس کا ذرا بتائیں، اس کی کیا سٹرکچر ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی باڈی کیسی ہے. یہ ساری چیزیں یہ انسانی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے. لیکن اللہ کی ذات تو صورت سے پاک ہے. پہلی ہی عقلی بات یہاں پہ ختم ہو گئی کہ وہ اگر کوئی کہے جی آپ ہمیں دکھائیں اس کی شکل و صورت کیسی ہے، تو اللہ تو شکل و صورت سے پاک ہے. ہمارا پہلا عقیدہ یہی ہے. اب پھر وہ کہتے ہیں جو خاص طور پہ وہ جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں، اب وہ ظاہر ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک میڈیکل کی دنیا کے وہ لوگ ہوتے ہیں. اب وہ تو زیادہ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ فزیکلی کہاں ہے، اس کی باڈی کیا ہے، اس کے انسٹرومنٹس کیا ہیں، وہ کن چیزوں سے بنا ہے. نعوذ باللہ. یہ سارے سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے، وہ پڑھتے تو کلمہ ہیں لیکن ہوتے بے دین ہیں. اب وہ کلمہ صرف اس مجبوری سے لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے پیدائشی طور پہ کلمہ ہی پڑھا تھا. ہم اس لیے کلمہ لے کے بیٹھے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے ایک مسلمان کے گھر. اس طرح کے آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے غور کرنے پر. وہ خاموشی سے ہمارے پاکستان میں بھی، ہمارے یہاں بھی رہ رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نماز نہیں، بالکل کوئی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ تک نہیں پڑھتے. میں ایسے کئی ڈاکٹرز کو جانتا ہوں وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے. بڑی محنت کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، بار بار ان کے سوالات، کئی دفعہ طبیعت بڑی بوجھل بھی ہوتی کہ اس طرح کے وہ سوال کرتے ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ بندہ یا اس کو مار دے یا خود مر جائے. لیکن ظاہر ہے مبلغ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے، مبلغ کا کام ہے وہ چیزوں کو برداشت کر کے اس کا جواب دے، اس کو سمجھائے. اور شکر الحمدللہ کئی پھر ایسے ہو گئے، اللہ نے کرم کیا، وہ سمجھ گئے، واپس آ گئے. لیکن آج بھی ابھی تک اس پہ محنت کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ جمعہ تک نہیں پڑھتے. اور عید کی نماز بھی صرف اس وجہ سے کہ معاشرے کے لوگ اور گھر کے لوگ مجبور کرتے ہیں کہ تم عید پڑھنے بھی نہیں جا رہے. اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عید بھی نہیں پڑھتے. تو آپ بتائیے کیا صرف اس کا کلمہ اس کو مسلمان پہ رکھے گا؟ اور وہ کلمہ بھی اس نے بس رسمن پڑھا ہوا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں وجود باری تعالیٰ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے. یہ یاد رکھیے، دنیا کا مشکل ترین سوال ہے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تھا. اور سب سے زیادہ آج کل جو بدھمز ہیں وہ ہمارے بچوں کو یہیں سے ڈی ٹریک کرتے ہیں. اور یہ سوال شیطان کا سب سے بڑا سوال ہے، جس کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری آیات میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اے مسلمانوں، اے اولاد آدم،
خیال کرنا شیطان تمہارے اوپر بہت بڑا حملہ کرے گا اور تمہارے اندر یہ بات ڈالے گا کہ تجھے تو اللہ نے پیدا کیا، بتا اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ استغفر اللہ، نقل کفر نباشا۔ تمہارا تو وجود ہے، تجھے وجود دینے والے کا وجود کہاں ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ سوال اٹھتا ہے، یہ شیطان انسانوں میں سوال پیدا کرتا ہے، اور سوال اس کے سوال کو انسان قبول بھی کر لیتے ہیں۔ یہ عقیدے کی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑا جرم ہے، جس کے اگر انسان پیچھے لگ جائے اور اس سے معافی اور اصلاح نہ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب یہی جملہ اس قوم نے بولا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بات کہاں سے چل رہی ہے اور شیطان کب سے یہ اٹیک کر رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات کی تو انہوں نے یہ کیا کہہ دیا؟ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ کو بھی نہیں مانیں گے اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ پر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر باہر دیکھ لیں، ہمارے سامنے ہو، آپ کہیں یہ ہے اللہ، اس کو مان۔ کیا اس سوال کا جواب پورا کیا جا سکتا ہے؟ کہا جا سکتا ہے یہ ہے اللہ؟ کیا موسیٰ علیہ السلام یہ جواب دے سکتے ہیں سوالات سے؟ کیا یہ سوال کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی چیز ہی ہمیں جو اس قرآن پاک کے صفحہ اول پر قطاع اول پہ سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ متقین کی پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی چیز ہی یہی ہے، جو اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، اے امت رسول، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی اپنے رسول سے یہ مت سوال کر بیٹھنا بنی اسرائیل والا، کبھی یہ بات مت کر لینا، قرآن شروع کرنے لگے ہو پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کی کیا حیت ہے، کیا حیثیت ہے، نعوذ باللہ اس کی کیا سٹرکچر ہے۔ فرمایا نہیں، پہلا عقیدہ ہی تمہارا یہ ہو ہم بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ اس تمام فسادات کی جڑ کو ہی کاٹ دیا اس لفظ نے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب کوئی اگر مجھ سے سوال کرے، آپ سے سوال کرے، ہاں جی تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم کہیں گے جی ہمیں دیکھنے سے کیا لگے، ہم تو پہلا اقرار کر چکے ہیں، ہم تو اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ عقیدہ علی الاعلان واضح، اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ یہی عقیدہ جب انسان پکا کرتا ہے اور اس پہ قائم رہتا ہے، وہ شخص کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا، جو اللہ کو بن دیکھے مانتا ہے۔ آگے فرمایا گیا، جب انہوں نے یہ بات کی اللہ تعالیٰ کے نبی کلیم اللہ سے علیہ السلام سے، اب کیا فرمایا گیا؟ ظاہر ہے یہ جملہ ہی غلط تھا، یہ بات ہی غلط تھی، یہ سوال ہی غلط تھا، اور ان کی کیا حیثیت کہ وہ اللہ کو دیکھتے۔ یہاں تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے کہا کہ آرینی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، تو وہاں کیا جواب آگے آیا تھا؟ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب اندازہ کیجیے کہاں موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور درجہ، اور کہاں یہ ان کی امت بنی اسرائیل، ان کی تو اس لحاظ سے کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے مقابلے میں۔ وہ تو عرفہ والا ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، معصوم ہیں، صاحب عزت ہیں، مقام والے ہیں، درجے والے ہیں، اولو العزم رسول ہیں، اور کہاں یہ بنی اسرائیل کے لوگ؟ تو یہ کہاں جہرتن کی بات کرنے والے؟ جب ایسا ہوا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اب ان لوگوں کو ایک چیخ کا اور اس بجلی کی کڑک کا جو ہے ان کے اوپر فوری طور پہ
آزمائش کا عذاب کا معاملہ ہو گیا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک الارمنگ سچویشن تھی۔ اب ان کو فوراً پکڑ آ گئی، گرفت آ گئی، خبردار ایسا مت کیجیے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سارا منظرنامہ، یہ بجلی کی کڑک والا تم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ اس نے اب تمہیں پہلے گرایا، پھر موت کے تمہیں گھاٹ اتارا، اور پھر اس کے بعد قرآن نے اس کو آگے بیان کیا ہے کہ موت کے بعد پھر بعثت ان کی کیسے، اور یہ ساری چیزیں قرآن نے اس کو آگے بیان کیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ سم اپ کرتے ہوئے اس کو میں یوں کروں کہ ہم نے اس بات پر مضبوط رہنا ہے کہ جب کبھی شیطان ہمارے ذہن میں ایسی بات ڈالے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے یہ عقیدہ اور یہ آیت ذہن میں فوراً کئی بار پڑھیں کہ ہم تو اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، ہم اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، ہم اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، اور ہم غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ غیب پر ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جب غیب نکالتے ہیں نا تو پھر مسائل خراب ہوتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب یہ آپ دہرائیں گے بات اور اس کو ریکال کریں گے تو فوری طور پر شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ آپ سے جب کوئی بات کرے، ظاہر عوام و ناس سے کچھ اس طرح کے لوگ سوال کر دیتے ہیں، سارے در جاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، گاڑی میں، کسی اور جگہ پر، کسی اور محفل میں یہ لوگ ایسی باتیں کر جائیں تو انہیں آپ ایک ہی بات بتائیں کہ بھائی ہم تو اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، ہم تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آپ کا جواب ایسا جواب ہوگا کہ سارے سوالوں پر حاوی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تعدم مرگ ہمیں انہی عقائد پر قائم اور دائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔